ہم بات کر رہے تھے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور بہت اہم اور برننگ ایشو ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہاں پر اولاد کی نافرمانی، والدین، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جب والدین کی عمر 40، 45، 50 سال ہو جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی ساری وجہ اولاد ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر اولاد کی وجہ سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے، والدین کو تنگ کرتی ہے، بات نہیں مانتی، غلط سوسائٹی میں بچے چلے جاتے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، والدین ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ شوگر کا جو مرض ہے، بلڈ پریشر، شوگر، یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیں، یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور والدین جو ہے وہ ان کا بس نہیں چلتا، اب وہ سختی کریں تو اور کام بگڑتا ہے، پیار سے سمجھاتے ہیں، بچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، والدین ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں 55، 60 سال میں جو ہے والدین عام طور پر وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی مولک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بعض اوقات نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ والدین ان کو دیکھ دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا نہ بھی ہو تو بہرحال ایک اذیت ہے، تکلیف ہے، جس کا اظہار بھی کما حق وہ نہیں کر پاتے وہ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو علم دین نہیں سکھایا۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ جیسے خود نہیں سیکھا، ایسے بچوں کو بھی نہیں سکھایا۔ تو پھر بچے جب اپنی منمانی کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک ریلا بہہ رہا ہے، اس کے اندر وہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وقت ہے، اور ادھر ادھر کی دوستیاں، یاریاں اور سو اینڈ سو، جب بچے اس طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں یار اس سے اچھا تھا یہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ ایک تو بے اولادی کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بڑے روتے ہیں، دنیا کی ہر دولت ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ اور ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، اتنی پریشانی ہے، خون کے آنسو روتے ہیں ماں اور باپ، خون کے آنسو روتے ہیں، بچے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، والدین ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرنے سے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ آگے سے بے عزت کرے گا، آگے سے اکڑے گا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ماں کو دھمکیاں دیتے ہیں، باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یکسر اس سے مختلف صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احی والداک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، جا کر اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں اور باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ماں اور باپ بیمار ہیں، اور بچہ باہر کسی جگہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ یہ پچھلے جمعے بھی ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی۔
یعنی جنت اور دوزخ، ہمارے جنتی ہونے اور دوزخی ہونے کے فیصلے ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ہم جنتی ہیں یا ہم دوزخی ہیں، اس کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں، اگر وہ ہم سے خوش ہیں، اگر وہ ہم سے راضی ہیں، ان کا دل ہم سے مطمئن ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم جنتی ہیں۔ اور اگر وہ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، اگر وہ ہم سے راضی نہیں ہیں، ہم نے ان کا دل دکھا رکھا ہے، وہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، ہماری وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کم از کم جنتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان پہ غور کریں، فرمایا وہ جنت بھی ہیں تمہارے لیے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ وہ راضی خوش ہیں تمہارے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے تم جنتی ہو۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہیں، اگر ان کے مزاج کو تم نے نہیں سمجھا ہے، اگر ان کی طبیعت کے مطابق تم نے اپنی خواہشات کو ڈھالا نہیں ہے، ان کی مرضی کے مطابق تم نے اپنا کردار نہیں اپنایا، اگر تم نے ان کی دل جوئی نہیں کی، ان کا دل نہیں جیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو حاجی بھی ہے، تو بڑے بڑے نیک کام کرتا ہے، لیکن اگر تیرے والدین تجھ سے دکھی ہیں، اگر ناراض ہیں، تو جنتی۔ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ تو دوزخی ہے۔ گویا کہ تو نے اپنے والدین کو ناراض کر کے، ان کو دکھ دے کر، ان کو تکلیف دے کر، گویا کہ اپنے اوپر تو نے جہنم کو لازم کر لیا ہے۔ تو ماں اور باپ یہ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب یہ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے، ایک ایک چیز۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ فرمایا اگر خاص طور پر تم اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، بعض تو ایسے ہیں جن کی جوانی کے اندر انتقال ہو گیا، ماں اور باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو خوش قسمتی کے ساتھ اپنے ماں باپ کا بڑھاپا دیکھنا نصیب ہوا، ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے، اب یہ زندہ ہے۔ فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ کہ ماں اور باپ کو اف تک، یہ اف کیا چیز ہے؟ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں لیکن اف نہ کہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے اف نہیں کیا۔ اس اف کی توجیحات علماء نے بیان کی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اف کی کم و بیش 12 توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں ایک دو سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم پر مٹی کا کوئی ذرہ پڑ جائے اور وہ اس کو صاف کرنے کے لیے پھونک مارے تو اس پھونک سے جو آواز آتی ہے نا، اسے اف کہتے ہیں۔ یعنی اف وہ کلمہ خفیف ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یا اگر اس کو یوں کہیں کہ انتہائی چھوٹا ایسا جملہ جو کسی سے ناگواری کے سبب ہمارے منہ سے نکلتا ہے، یہ اف ہے، یا ہمارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اف ہے۔ اس کی ایک توجیہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی نا، اس کو ذرا سنیے گا، سمجھیے گا یہ اف کیا چیز ہے۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، خدا کی قسم اتنا نازک معاملہ ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک ٹرے ہے نا، ایک ٹرے میں بڑی ٹیسٹی سی بریانی کوئی ہمیں پیش کرے، ہمیں بہت سخت بھوک لگی ہے، 4 دن سے ہم نے کھایا کچھ بھی نہیں ہے، بریانی کی
شے ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک لقمے میں زہر ہے. ایک لقمے میں کیا ہے؟ ایک لقمے میں زہر ہے، باقی ساری بریانی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کس لقمے کے اندر زہر ہے وہ نہیں بتایا گیا. کہا کہ باقی بریانی ٹھیک ہے، کھا لو. 4 دن سے اگر ہم بھوکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، لیکن اس سے ایک لقمہ بھی کیوں نہیں لیں گے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو ہم جس جگہ سے لقمہ لے رہے ہیں وہی زہر ہو. سینسیٹیو معاملہ ہے نا، جان جا سکتی ہے. اچھا وہ اس بریانی کی ساری ٹرے میں زہر نہیں ہے، وہ ایک لقمے کے اندر زہر ہے، لیکن ہم چاہے جتنے بھی بھوکے ہیں اس سے ایک لقمہ بھی نہیں لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لقمہ لیں اور وہ جو لقمہ لیں وہی زہر والا ہو. تو یہ ایک نفسیاتی سا اثر ہے کہ ہم چاہے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں لیکن اس سے نہیں کھائیں گے کہ ایسا نہ ہو زہر ہی کھا لیں. لیکن والدین کے معاملے میں کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس اف کی ایک توجیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس اف کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھو کہ مثال کے طور پر اگر تمہارے ماں اور باپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بستر کے اوپر ہی ان کا پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہے اور تم ان کی خدمت پر مامور ہو، تو ان کے پیشاب وغیرہ صاف کرتے ہوئے جو اسمیل اٹھتی ہے، اس اسمیل سے بچنے کے لیے تم کپڑا اپنی ناک پر نہ رکھو کہ تمہارے والدین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ہم سے گھن کھاتے ہیں. یہ تمہارا اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک پر کپڑا رکھنا کیا ہے؟ کہا یہ اف ہے. اس بدبو کو برداشت کرو، لیکن والدین کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہمارا بیٹا ہم سے نفرت کرتا ہے. کہا یہ اف ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. اف تک نہ کہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا والدین کو یہ کہہ دینا کہ وہ آپ کا زمانہ کچھ اور تھا، اب وقت بدل گیا ہے، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، اب تو آپ کے وقت کے اندر تو اور وقت تھا، اب اور وقت ہے. والدین سے بحث و مباحثہ کرنا، ان کی بات کو رد کرنا اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا. اور جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ والدین ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ نکل جائے، یہ بفر جائے آگے سے، غصے میں آ جائے. ڈرتے ہیں ماں باپ. تو اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنے ماں اور باپ کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. کیا حال ہوگا اس اولاد کا؟ مجھے یہ بتائیں. جیسے کہ حدیث پاک میں صریح فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو جس کے والدین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے بات بھی نہ کریں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا؟ پھر ہمارے دنیاوی کام بنیں گے؟ پھر ہمیں کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہم میں سے والدین جس کے والدین زندہ ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش کریں، اپنے والدین کو پراپر ٹائم دیں. اچھا اس آیت مبارکہ کے آگے چلتے ہیں. آج میں نے تھوڑا سا ایک اور ٹاپک کو بھی ٹچ کرنا ہے، باقی اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آگے. والدین کے بعد ہم آگے والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ کیا بیہیویئر ان کا ہونا چاہیے، ان کو کیسے ٹریٹ کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کو بھی انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. لیکن ایک اور ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم نے برکت کے لیے یہاں پر ٹچ کرنا ہے.
تو ہم اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ فرمایا کہ اف نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آگے فرمایا کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں اور باپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے اچھی بات کرنی ہے۔ کہ سٹیپس دیکھیں، یہ ترتیب دیکھیں قرآن کے اندر۔ پہلے تو کہا کہ اف تک نہیں کہنا، اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جھڑکنا نہیں ہے، اچھا جھڑکنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تمہارا ایکسنٹ، تمہارا بات چیت کرنے کا انداز، تمہاری گفتگو ایسی جاذب نظر ہو کہ جب تو ماں باپ کے سامنے، اب یہ ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، جب تو ماں اور باپ کے سامنے بات کرے تو تیرے منہ سے پھول جھڑیں، وہ تجھے دیکھیں محبت کی نگاہ سے کہ ہمارا بیٹا ہے ہم سے بات کر رہا ہے، کتنی عاجزی، کتنی انکساری کے ساتھ۔ تو دنیا کو جتنا بڑا افسر بن جائے، تو جتنا بڑا علامہ فہامہ بن جائے، لوگ تیری آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرا بہت زیادہ پروٹوکول ہے، لوگ تجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تیرا بڑا روب ہے، دبدبا ہے، لوگ تجھے بڑا مانتے ہیں، تیری بڑی واہ واہ ہے زمانے کے اندر، لیکن جب تو ماں اور باپ کے سامنے آئے نا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو تیرا لہجہ ایسا ہو، ایسا نرم ہو کہ ماں اور باپ سے بات کرتے ہوئے تو گویا کہ نظریں بھی اٹھا کے ان کی طرف نہ دیکھے۔ تو یہ ماں اور باپ کے، یہ کوئی میں آپ کو ادھر ادھر کی کہانی نہیں بتا رہا، یہ نص قرآنی میں دیکھیں الفاظ کی ترتیب، یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جس کے ماں اور باپ زندہ ہیں، یقین کریں، ہم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کر دیں جی میرا فلاں کام، میں کہتا ہوں تیری ماں اگر زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتا رہا ہوں تیرے حق میں، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تیری ماں تیرے لیے ایک دفعہ دعا کر لے تو اس کی ویلیو ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں نا، اچھی بات ہے، ہمیں دعا کروانی چاہیے دوسروں سے، لیکن ہمارے گھر کے اندر اتنی بڑی دولت موجود ہے، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دعا کروانے سے زیادہ نا ماں باپ کے دلوں سے کاش کہ ہم دعا نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں، دعا نکلوانے میں ہم ایسا عمل کریں، ماں اور باپ خود بخود، ہم رات کو سو رہے ہیں، وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ اتنا میرا اچھا بیٹا ہے، اس نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا، اس نے میرا کبھی بھی دل نہیں دکھایا، اتنے خوش ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ماں اور باپ کے دل سے بیٹے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں ایسی دعائیں نکلیں گی، مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر اسے کہیں مار پڑے گی، دنیا کے اندر کہیں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کامیابی تو اس کے قدم چومے گی۔ اے کاش ہمیں ایسی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔